بہت سارے لوگ خود کو ہارا ہوا اور کمزور محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عادات کو بدلنا نہیں چاہتے، جس سے وہ ایک ایسے ذہن کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ کمزور ہوتا ہے۔ ہیلو، میں پطرس یونس ہوں۔ آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 5 ایسی عادات کو جانیں گے جن کی مدد سے آپ کمزور ذہنیت کا پتہ لگا کر خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کمزور ذہنیت کی پہچان اکثر کچھ خاص عادتوں یا سوچ کے نمونوں سے ہوتی ہے، جو ذاتی نشوونما، لچک اور مجموعی بہبود میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ عادتیں طے شدہ نہیں ہیں اور افراد زیادہ لچکدار اور مثبت ذہنیت پیدا کرنے پر کام کر سکتے ہیں۔ کمزور ذہنیت سے وابستہ 5 عادات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، فکسڈ ذہنیت۔ کمزور ذہنیت کے حامل افراد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں، ذہانت اور قابلیت مخصوص عادت ہیں جن کو ترقی نہیں دی جا سکتی۔ ایسی ذہنیت ناکامی کے خوف اور چیلنجوں سے نپٹنے میں ہچکچاہٹ کا باعث بن سکتی ہیں، مگر یاد رہے، کوشش یا سیکھنے کے عمل سے ہم اس عادت سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتی ہے منفی خود کلامی۔ کمزور ذہنیت والے لوگ اکثر منفی خود کلامی میں مشغول رہتے ہیں، مسلسل اپنی صلاحیتوں کو مجروح کرتے ہیں اور سمجھی جانے والی کوتاہیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ منفی اندرونی مکالمہ اعتماد اور حوصلے کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ناکامی کا ڈر ہے۔ ایک کمزور ذہنیت اکثر ناکامی کے شدید خوف سے ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ خطرات مول لینے یا نئی چیزوں کو آزمانے سے گریز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غلطیاں کرنے یا فیصلہ کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف ذاتی پیشہ ورانہ ترقی کو محدود کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4 پر کمزور ذہنیت کی پہچان رکاوٹ سے گھبرانا ہے۔ کمزور ذہنیت کے حامل افراد ناکامیوں اور چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ رکاوٹوں کو سیکھنے اور ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنے کے بجائے وہ انہیں ناقابل تسخیر رکاوٹوں کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ بے بسی اور ناکامی کے جذبات کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 5 پر جو سمجھی جائے گی پہچان جو کمزور ذہنیت کی مانی جائے گی، وہ رائے کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ کمزور ذہنیت کے حامل افراد تعمیری آراء کی مزاحمت یا نظر انداز کرتے ہیں اسے۔ وہ تاثرات کو بہتر بنانے کے موقعوں کے بجائے اسے ذاتی حملے کے طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ مزاحمت ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ایک مضبوط اور لچک دار ذہنیت تیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں خود آگاہی، جان بوجھ کر کوشش کرنا اور چیلنجوں کو قبول کرنے اور تجربات سے سیکھنے کی خواہش شامل ہے۔ ترقی کی ذہنیت کو پروان چڑھانا ہے۔ جہاں کوئی شخص صلاحیتوں کو قابل عمل سمجھتا ہے اور سیکھنے کے لیے کھلا ذہن بنانا چاہتا ہے تو لچک میں اضافہ اور زندگی کے بارے میں زیادہ مثبت نقطۂ نظر کو اپنائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، تاکہ ان 5 باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم کمزور ذہنیت کو پہچان کر اس میں سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔